جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں JIT اور میں ہوں جنید اقبال۔ ویورز، عام طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ مطالبہ پاکستان کی مخالفت انگریزوں نے کی، ہندوؤں نے کی، لیکن یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اصل مزاحمت اور شدید قسم کی مخالفت آئی تھی ہمارے اس وقت کے علماء کرام کی طرف سے۔ تو یہ بہت معتبر، بہت بڑے نام تھے، اور ان کو یعنی یوں سمجھ لیں کہ اسلام کا مینار تصور کیا جاتا تھا۔ اچھا، اور نہ صرف بر صغیر بلکہ پوری دنیا میں ان کی علم اور ان کے مطلب ایک اتنا قداور شخصیات تھی یہ کہ ایک دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ اور ان ناموں میں امام الہند ابوالکلام آزاد بہت بڑا نام، اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حسین احمد مدنی، اور پھر سید عطاء اللہ شاہ بخاری، یہ وہ بڑے نام ہیں، اور ایک دو اور بھی ہیں بلکہ یہ مفتی کفایت اللہ جو تھے آپ کے مطلب کہنا چاہیے کہ جمعیت علماء ہند کے، ان کے پیچھے بہت عوام تھی، اور سب سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں جماعت اسلامی، یہ پیش تھے۔ اور قائد اعظم باقاعدہ انگریزوں سے تو نہیں، وہ کہتے تھے ہم نمٹ لیں گے کانگریس سے بھی، لیکن ان سے خائف رہتے تھے۔ تو آئیے ذرا اس سلسلے میں بات کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا حوالہ میں یہاں پہ دوں، پھر ہم خان صاحب کی طرف آتے ہیں کہ کچھ ایک آدھ جماعت، کچھ لوگ ایسے بھی تھے ہمارے مذہبی جو اس وقت کے اکابرین تھے، جنہوں نے بہرحال پاکستان کی مطالبہ پاکستان کی حمایت بھی کی۔ تو جانتے ہیں ابھی خان صاحب سے، ستار خان صاحب کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ دیکھیں، وہ جو مخالفت کی وجہ تھی نا علماء کرام کی طرف سے یا مذہبی جماعتوں کی طرف سے، وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی سوچ میں ایک گلوبل مسلم کمیونٹی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، امہ کا نام لیا جاتا نا، اسلامک امہ، پین اسلامک امہ، تو اس کی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ محدود کر دیں گے جغرافی وائز، کیونکہ جغرافیہ دیکھا جائے تو بر صغیر کا سب کانٹیننٹ کا کہ ہیوج سائز کا تھا، اور مسلمان بہت ساری جگہوں پہ تھے۔ یہ جو پاکستان جہاں ہم آپ رہ رہے ہیں، یہ وہ 4 فیڈریٹنگ یونٹس ہیں جہاں پر مسلمان میجورٹی میں ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ باقی انڈیا میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں وہ مائنورٹی میں آتے ہیں، لیکن ان کی اچھی خاصی تعداد ہے، تقریباً ہماری آبادی سے وہ آگے جا چکے ہیں۔ تو علماء کرام کا یہ ہوا تھا، مذہبی جماعتوں کا یہ ہوا تھا کہ انہوں نے خاص طریقے سے اس کی کہ ہمارا جو شریعہ کے حوالے سے ہماری سوچ اور یہ جو آل انڈیا مسلم لیگ تھی اس کی سوچ میں فرق تھا، لیکن جو علماء کرام میں یا مذہبی جو مسلک تھے، مذہبی فقہ تھے، اس میں جو ٹرننگ پوائنٹ آیا تھا وہ بریلوی حضرات کا آیا تھا، ٹھیک۔ یہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جب ہم تاریخی طور پہ کوئی بات کرتے ہیں نا تو اس کا کوئی حوالہ، کوئی ریفرنس، کوئی آرکائیو، کوئی ڈاکومنٹس، کوئی یہ موجود ہونا چاہیے تاکہ وہ تو ہے ہی پہ، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ایک چیز ہے جس کو کوٹیبل چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب برٹش راج تھا، جب گورے یہاں پہ ہوتے تھے، تو جو گورنر ہوتا تھا وہ جو وائسرائے ہوتا تھا اس کو فورٹ نائٹلی رپورٹ بھیجتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو گورنر پنجاب میں تھا گلانسی، جی جی، ٹھیک ہے۔ تو جو وائسرائے تھا وہ ویبل تھا، ماؤنٹ بیٹن بہت بعد میں، ماؤنٹ بیٹن تو مگر 4-5 مہینوں کے لیے آیا، جی، لارڈ ویبل تھا، بالکل صحیح۔ لارڈ ویبل جو تھا نا اس کو فورٹ نائٹلی رپورٹ بھیجتا تھا۔ تو یہ گورنر پنجاب جو تھا گورا گلانسی، اس نے 1946 اور 47 کے جو انتخابات تھے، جو کیمپین چل رہی تھی آل انڈیا مسلم لیگ کی، یہ وہ الیکشن تھی جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہونا تھا کہ پاکستان بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا۔ مخالفت ایک جگہ پر آپ نے بتایا کہ کتنے بڑے لوگ تھے جی جی جو مخالفت میں تھے، اس میں بریلوی مسلمانوں کے اس حصے کے ساتھ جس کو قائد اعظم محمد علی جناح لیڈ کر رہے تھے، اور آل انڈیا مسلم لیگ، اس کی کیمپین میں بریلوی آیا۔ تو جو فورٹ نائٹلی رپورٹ لکھا کرتے تھے گورنر، اس میں انہوں نے ذکر کیا، لارڈ ویبل کو کہا کہ جس طریقے سے بریلوی نے آ کے اس کو سنبھالا دیا کیمپین کو آل انڈیا مسلم لیگ کی، اس کیمپین میں یہ بریلوی نے آ کے ایک خاص قسم کی اس وقت ضرورت تھی کہ مذہبی لحاظ سے وہ خانہ خالی جا رہا تھا، جس کو پر کیا بریلویز نے، ٹھیک۔ انہوں نے آ کے الیکشن کیمپین میں جہاں بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے سپورٹ کی، وہاں پہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح پہ فتوے لگ رہے تھے، ہاں جی بالکل، ہم اس کا ذکر نہیں کرتے۔ اب یہاں سے بھی فتوے نکلے، جو الیکشن کیمپین ہو رہی تھی آل انڈیا مسلم لیگ کی 1946-47 کے الیکشن کی بات، جی جی،
تو اس میں کیمپین میں ایک جو نعرہ تھا نا وہ بڑا ہوا. انہوں نے کہا کہ یہ آپ پر لازم ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو آپ سپورٹ کریں, آپ پر لازم ہے مسلمان ہونے کے ناطے سے کہ آپ آل انڈیا مسلم لیگ کو کامیاب کرائیں. یعنی کاؤنٹر کیا اس کو جو پہلے نیریٹو ڈیولپ ہو گیا. نہیں کریں گے تو آپ کے نکاح منسوخ ہو جائیں. واہ, یہ بہت بڑی بات. ٹھیک ہے. اب جب اس طرح کا آ جاتا ہے تو ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے, مولوی کے سامنے مولوی کا آنا, جی, مولانا کے سامنے مولانا کا آنا, عالم کے سامنے عالم کا آنا, مذہبی جماعت کے سامنے مذہبی جماعت کا آنا بہت ضروری ہے. یہ آپ کے میرے بس کی بات نہیں. اگر یہ کر کے مذہبی جماعتیں کھڑی ہو جائیں اور اس طرف کوئی مذہبی جماعت نہ ہو تو بڑا امکان ہے کہ ہم وہاں سے موو فارورڈ نہیں ہو سکتے. جی بالکل. تو بریلویوں کی آمد کی وجہ سے, بریلوی فقہ کی مسلک کی آمد کی وجہ سے, الیکشن کیمپین کا حصہ بننے کی وجہ سے نیوٹرلائز ہوا کچھ. وہ ایک چیز اس طرح سے نیوٹرلائز ہوئی. اب دوسری طرف سے دیکھیں, ایک فقہ اس طرف ہے, ایک فقہ اس طرف ہے, ایک مسلک اس طرف ہے, ایک مسلک اس طرف ہے, دونوں کی تعداد پوری ہے. جو آپ نے نام بتایا نا, جیسے مدنی صاحب کا نام, جمعیت العلماء ہند, جی بالکل, اتنی ٹاورنگ پرسنالٹی اس وقت سیاسی لحاظ سے بریلویوں کے پاس نہیں تھی. بالکل صحیح. بٹ بریلویوں کی تعداد وہ تھی کہ جنہوں نے ایک جان ڈال دی آل انڈیا مسلم لیگ. یعنی کہ یہ کوئی مذہبی جماعت نہیں تھی, یہ کوئی بریلویوں کی نمائندہ جماعت نہیں تھی. اس کیمپین کی وجہ سے یہ بات گلانسی بھی اپنے لیٹر میں لکھتا ہے, جو فورٹ نائٹلی رپورٹ, وہ کہ اگر یہ سپورٹ اویلیبل نہ ہوتی الیکشن کیمپین کے دوران تو شاید اس طرح کا رزلٹ نہ آتا الیکشن کیمپین کا جس طرح کا آیا, جس کی بنیاد پر پاکستان بن گیا. حالانکہ اس سے پہلے ڈفرینٹ شیڈز آف اوپینین, جو پولیٹیکل شیڈز آف اوپینین ہوتے ہیں, وہ مسلم لیگ میں جا چکے ہوئے تھے. لیکن مسئلہ ایک ہی تھا کہ کسی طریقے سے مذہبی جماعتیں یا عالم علماء کرام, ان کا کسی طریقے سے آیا, کیونکہ قائد اعظم کے بارے میں ان کا بڑا ایک کیٹیگوریکلی تھا. پاکستان بننے کے بعد وہ ایک الگ بات ہے. پاکستان بننے کے بعد یہ بھی بریلوی حضرات کے جو اس وقت ٹاورنگ پرسنالٹی جو اس وقت کی تھی نا, انہوں نے باقاعدہ خطوط میں اس چیز کا ذکر کیا ہے آفیشیل لیول پہ کہ جناب آپ دیکھیں جا کے کیمپین میں کون تھا آپ کے ساتھ. آپ کے ساتھ دیوبندی نہیں تھے. وہ الگ بات ہے کہ شبیر عثمانی اور تھانوی صاحب یہ خاص طریقے سے آ چکے ہوئے تھے, اور جمعیت العلماء اسلام پاکستان بن چکا ہوا تھا. جمعیت العلماء ہند جو تھا نا, وہ پاکستان کے ساتھ نہیں تھا, کفایت اللہ تھے جو. ٹھیک ہے. اب یہ جو بات تھی, انہوں نے کہا یہ مزے تو وہ لے رہے ہیں, کیونکہ شبیر عثمانی صاحب کا, مولانا شبیر عثمانی صاحب کا جو ایک رائے نا, ایک خاص قسم کا ان کا تھا کہ پوری مسلم لیگ ایک طرف ہوتی تھی تو وہ ایک طرف ہوتی تھی. وہ الگ بات ہے کہ بعد میں وہ بھی نیوٹرلائز ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. ان کو بھی گریجولی بالکل نیوٹرلائز کر دیا گیا تھا. یعنی کہ ان کی جو سے تھی نا خاص طور کی, وہ نہیں رہی تھی, اس میں کمی آنی شروع ہو گئی تھی. تو بریلوی, یہ جو بریلوی حضرات تھے, ان کا بہرحال پاکستان کی اس تاریخی طور پر جو کیمپین تھی آل انڈیا مسلم لیگ کی, اس میں بہرحال اگر یہ اس ایک رول رہا ہے جو کہ نیوٹرلائز کیا ہے, حصہ نہ بنتے تو شاید لگتا ہے کہ وہ جس تعداد میں ووٹ پڑ گئے تھے وہ شاید نہ پڑتے. ٹھیک. صحیح. نہیں, یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر ہم ایک مذہب پرست قوم ہے, مذہب کو مانتے ہیں, اور اس وقت خاص طور پہ یہ سرپنچ تھے سارے, اور لوگوں نے بہرحال جو من حیث القوم, جیسے میں نے ابھی عرض کیا بتایا ہے, تو ان کی سے تھی ان سب لوگوں کی. یہ بہت قداور شخصیات تھیں, ان کی باتیں مانی جاتی تھیں. یہ تو آپ نے جیسے بتایا بالکل ٹھیک ہے ناظرین کو, کہ اس وقت بریلویوں نے آ کے کسی حد تک چیز کو, معاملے کو نیوٹرلائز کیا. قائد اعظم کی شخصیت کے حوالے سے بہت سارے ایسی انہوں نے جناب وہ ایک کہہ لیں فیلر چھوڑ دیا, یا آپ اس کو کہیں گے کہ ایک نیریٹو لیا کہ جی یہ تو کوئی داڑھی منڈا ہے, یہ تو جناب پینٹ کوٹ پہننے والا بندہ ہے, مغرب زدہ ہے. پھر قائد اعظم چونکہ باہر سے پڑھ کے بھی آئے تھے, فورن ریٹرن تھے, یو کے میں انہوں نے تعلیم حاصل کی, تو یہ نیریٹیوز لے کے چلے تھے. اور آپ کو جیسے پتہ ہی ہے کہ مذہب کی ایک بہت آڑ لے کر جو ایک بڑی اسٹرینتھ ہے, ایک پاور ہے, کہ انہوں نے عوام الناس کو اس طرف مائل کر دیا کہ وہ قائد اعظم کے اور مسلم لیگ کے خلاف جائیں اور بالآخر مطالبہ پاکستان کو ختم کیا جائے. تو یہ چیزیں تھیں جو کہ خان صاحب نے بتایا ہے کہ یہ بھی ایک ماضی کے وہ اوراق ہیں جس پر بہت زیادہ دھول پڑی ہوئی ہے, لوگوں کو آج تک پتہ ہی نہیں ہے. عام تاثر یہ بات جنید صاحب, یہ بات ہمیں کرنی چاہیے جی کہ جب ہم تاریخ کا ذکر کرتے ہیں نا, جی تو تاریخ کی بنیاد جو ہم ذکر کر رہے ہیں تو اس کی بنیاد کیا ہے؟
جی جی، اس کا آرکائیو کیا ہے، اس کے ڈاکومنٹس کیا ہیں، اس کے دستاویزات کیا ہیں. ہمارے ہاں جب تاریخ لکھی گئی ہے، یہ لکھی جاتی رہی ہے، ہماری بدقسمتی رہی ہے کہ میرے خیال میں یہ جو تاریخ ہے نا ہماری، جو ہم نے خود لکھی ہے، جی جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ تاریخ پڑھ رہے ہوں اور آپ مسکرا رہے ہوں اور آپ میں خاص قسم کا جذبہ آ رہا ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا. تاریخ دنیا کی کسی بھی ملک، ہاں جی، کسی بھی خطے کی جب تاریخ پڑھی جاتی ہے اس میں اتنی تلخ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو وہ ڈائجسٹ کرنی پڑتی ہیں. ٹرو، ویری ٹرو، بالکل صحیح ہے. تو چلیں ناظرین، یہ تھا جناب آج کا JIT. انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نیا ایشو، ایک نئی کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.